عمران سیریز میں انتہائی دلچسپ اور یادگار ناول سافٹ مشن، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سافٹ مشن کافرستان کے صحرا میں مکمل کیے جانے والا ایسا مشن جس کی تکمیل کو روکنے کے لیے کافرستان نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن سافٹ مشن ایسا مشن جو عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس نے اپنی جانوں کو یقینی خطرے میں ڈال کر مکمل کرنے کی کوشش کی، مگر سافٹ مشن جو ریت کی طرح نرم لیکن چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوا۔ سافٹ مشن جس میں شاگل اور مادام ریکھا اپنی ایجنسیوں کے ساتھ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مقابل اترے، اور پھر زندگی اور موت کا ایسا کھیل شروع ہو گیا جس کا ہر لمحہ یقینی موت کا لمحہ ثابت ہوا۔ کیسے؟ سافٹ مشن جو اپنی ساخت کے لحاظ سے انتہائی ہارڈ تھا، لیکن اس کا انجام انتہائی سافٹ ثابت ہوا۔ کیوں؟ شاگل، مادام ریکھا اور عمران کے درمیان انتہائی ہولناک ٹکراؤ، لمحہ بلمحہ حیرت انگیز انداز میں ہونے والے واقعات، بے پناہ سسپنس اور نہایت تیز ایکشن سے بھرپور۔ سافٹ مشن سلیمان کچن میں دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھا کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ او، اس وقت کون آ گیا ہے؟ سلیمان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے آگ کی لو آہستہ کی اور اٹھ کر کچن سے نکل کر راہداری میں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کال بیل کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ کون ہے؟ سلیمان نے اونچی آواز میں کہا۔ میں نے عمران صاحب سے ملنا ہے۔ میرا نام یوسف علی ہے اور میں آپ کا ہمسایہ ہوں۔ دروازے کی دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو سلیمان نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص چٹکنی ہٹائی اور دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا جس کے جسم پر سلیقے کا لباس تھا اور چہرے مورے سے وہ متوسط طبقے کا ہی آدمی لگتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر شرافت نمایاں تھی، اور سلیمان اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ واقعی ان کا ہمسایہ ہے۔ گو پہلے کبھی اس سے تفصیلی تعارف تو نہیں ہوا تھا، لیکن قریبی مسجد میں اکثر وہ اکٹھے نماز پڑھتے رہتے تھے۔ او، سلیمان صاحب آپ؟ عمران صاحب کہاں ہیں؟ یوسف علی نے قدر پریشان سے لہجے میں کہا۔ وہ تو اس وقت موجود نہیں ہیں، آئیے آپ اندر آ جائیں۔ سلیمان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے مہذب لہجے میں کہا تو یوسف علی اندر داخل ہوا، اور پھر سلیمان اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لے آتا ہوں، سلیمان نے کہا۔ او نہیں، تکلف کی ضرورت نہیں، میں پھر آ جاؤں گا، عمران صاحب سے ملنا ضروری تھا، یوسف علی نے کہا۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب آپ کا مسئلہ حل ہی نہ کر سکیں جبکہ میں اسے حل کر دوں، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وہ چولہا بند کر دیا جس پر اس نے لنچ کے لیے پریشر کوکر رکھا ہوا تھا، اور فلاسک اٹھا کر اس نے ایک کپ میں چائے ڈالی، اور ساتھ ہی الماری سے اسنیکس کی پلیٹ اٹھا کر ٹرے میں رکھی، اور پھر ٹرے اٹھا کر وہ واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ او، آپ نہیں لیں گے؟ یوسف نے ایک پیالی دیکھ کر چونک کر کہا۔ جی نہیں، میرے چائے پینے کے مخصوص اوقات ہیں، آپ لیں اور مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، سلیمان نے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سلیمان صاحب، آپ میری سفارش عمران صاحب سے کریں۔ عمران صاحب کے والد سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور میرا بیٹا وہاں 1 ماہ پہلے ملازم ہوا تھا، لیکن آج اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے، یوسف علی نے کہا تو سلیمان بے اختیار چونک پڑا۔ نکال دیا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ تو گورنمنٹ سروس ہے، اس سے کسی کو اس انداز میں تو نہیں نکالا جا سکتا، اور پھر کیوں نکالا ہے؟ سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا لڑکا راشد علی وہاں کمپیوٹر آپریٹر تھا، چونکہ ملازمت ابھی کنفرم نہیں ہوئی تھی اس لیے اسے یک قلم نکال دیا گیا۔ میں محکمہ ہائی وے میں ہیڈ کلرک ہوں، میرا ایک بیٹا راشد علی اور 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے 2 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے جس کی وجہ سے بہت مقروض ہو گیا، اور راشد علی کی ملازمت کی وجہ سے ہمیں یہ سہولت ہو گئی تھی کہ میں اس کی تنخواہ سے قرضہ ادا کر دیتا، لیکن اب اچانک یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، اور آج کل تو نوکری ملنی ہی ناممکن ہے، یوسف علی نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ چائے اس نے 2 گھونٹ پی کر واپس رکھ دی تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ کیوں نکالا ہے؟ یہ تو بتائیں، سلیمان نے کہا۔
ارشاد علی کو کوئی کام دیا گیا تھا جس میں اس سے غلطی ہو گئی اور معاملہ ڈائریکٹر جنرل کے نوٹس میں آ گیا۔ سنا ہے کہ وہ انتہائی سخت مزاج ہیں۔ انہوں نے فوری راشد علی کی برطرفی کا نوٹس جاری کر دیا۔ راشد علی گھر بیٹھا رو رہا ہے۔ عمران صاحب ان کے بیٹے ہیں، وہ اگر سفارش کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ راشد علی کو دوبارہ ملازم رکھ لیا جائے اور ہمارا قرضہ اترنے کی کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔ یوسف علی نے رو دینے والے لہجے میں کہا، کوئی ایسی غلطی کی ہوگی آپ کے بیٹے نے جس پر بڑے صاحب نے اتنی سخت کارروائی کی ہے؟ ویسے بڑے صاحب سفارش کے سخت خلاف ہیں، اس لیے عمران صاحب اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ سلیمان نے کہا تو یوسف علی کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر کیا کیا جا سکتا ہے سوائے رونے دھونے کے؟ اوکے، شکریہ، یوسف علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ عمران صاحب کچھ نہیں کر سکتے۔ سلیمان نے کہا تو یوسف علی بے اختیار چونک کر سلیمان کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جب عمران صاحب کچھ نہیں کر سکتے تو؟ یوسف علی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ہیلو، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ قائم دین، میں سلیمان بول رہا ہوں فلیٹ سے، سلیمان نے کہا۔ او سلیمان، تم کیسے فون کیا ہے؟ خیریت؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ بڑی بیگم صاحبہ سے بات کرنی ہے، سلیمان نے کہا۔ اچھا، میں بات کراتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا بات ہے سلیمان؟ عمران تو ٹھیک ہے نا؟ چند لمحوں بعد عمران کی اماں بھی کی انتہائی تشویش بھری آواز سنائی دی۔ چھوٹے صاحب بالکل ٹھیک ہے بڑی بیگم صاحبہ، سلیمان نے کہا۔ تو پھر کیوں فون کیا ہے؟ کوئی چیز چاہیے تمہیں؟ اس بار عمران کی اماں بھی کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ، ہمارے ہمسائے میں ایک صاحب رہتے ہیں یوسف علی، انتہائی نیک اور ایماندار آدمی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں اور رشوت بالکل نہیں لیتے، اس لیے انتہائی تنگی سے ان کا گزارا ہو رہا ہے۔ وہ محکمہ ہائی وے میں ہیڈ کلرک ہیں۔ ان کا ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے جس کی وجہ سے ان پر بہت سا قرض چڑھ گیا ہے۔ ان کے بیٹے نے کمپیوٹر کا کورس کیا ہوا تھا، اسے بڑے صاحب کے دفتر میں ملازمت مل گئی تو یوسف علی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بیٹے کی تنخواہ سے قرضہ آہستہ آہستہ اتر جائے گا۔ وہ انتہائی باعزت آدمی ہیں، اس لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ان کے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی اطلاع بڑے صاحب کو ہو گئی تو انہوں نے ان کے بیٹے جس کا نام راشد علی ہے کو فوراً نوکری سے نکال دیا۔ اب وہ بیچارہ گھر بیٹھا رو رہا ہے اور یوسف علی صاحب علیحدہ پریشان ہیں۔ بڑی بیگم صاحبہ، راشد علی بچہ ہے، ابھی ناتجربہ کار ہے، یقیناً اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، لیکن اسے معاف تو کیا جا سکتا ہے، ایک موقع اور بھی تو دیا جا سکتا ہے۔ اس کی نوکری سے یہ بیچارے اپنا قرضہ اتار دیں گے۔ ابھی انہوں نے 2 اور بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں آپ کو فون کرتا ہوں، آپ یقیناً ان سے ہمدردی کریں گی، سلیمان نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ معاملہ تو ان کے دفتر کا ہے اور میں تو دفتر کے معاملات میں ان سے کوئی بات نہیں کرتی، عمران کی اماں بھی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ٹھیک ہے بڑی بیگم صاحبہ، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان بیچاروں کی قسمت، سلیمان نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ارے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ واقعی ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، یہ نیکی کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کو نیکی کے کام پسند ہے۔ تم کہاں سے فون کر رہے ہو؟ عمران کی اماں بھی نے کہا۔ فلیٹ سے بڑی بیگم صاحبہ، سلیمان نے جواب دیا۔ میں بات کرتی ہوں ان سے، وہ تم سے خود ہی فلیٹ پر فون کر کے بات کر لیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سلیمان نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کیا واقعی کام ہو جائے گا؟ یوسف علی نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، سلیمان نے کہا، اور پھر تقریباً 20 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سلیمان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سلیمان بول رہا ہوں، سلیمان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ فون کال عمران کے ڈیڈی کی طرف سے ہوگی۔
تم نے کوٹھی فون کیا تھا؟ دوسری طرف سے سر عبد الرحمن کی غصیلی آواز سنائی دی۔ چونکہ لاؤڈر کا بٹن پریسڈ تھا اس لیے ان کی آواز یوسف علی بھی سن رہا تھا اور سر عبد الرحمن کا لہجہ سن کر ہی ان کا منہ لٹک گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑے صاحب، میں نے بڑی بیگم صاحبہ کو فون کیا تھا، سلیمان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم مجھے فون نہیں کر سکتے تھے؟ نان سینس، کیوں فون کیا تھا کوٹھی پر؟ سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی بڑے صاحب، معاف فرما دیں۔ سلیمان نے کوئی جواز پیش کرنے کی بجائے فوراً ہی اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ وہ چونکہ اس گھرانے کا مزاج آشنا تھا اس لیے اسے معلوم تھا کہ کس کو کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آئندہ خیال رکھنا، میں اسے پسند نہیں کرتا کہ دفتری معاملات کو گھر تک لے جایا جائے۔ اس راشد علی کو صبح بھیج دینا، اس احمق نے بڑی زبردست غلطی کی ہے، لیکن جو حالات ان کے ہیں اس کی وجہ سے اسے ایک اور موقع دیا جا سکتا ہے۔ میں نے اسے نوکری پر بحال کر دیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سلیمان نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یوسف علی کے چہرے پر مسرت کے ساتھ ساتھ انتہائی حیرت کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ مبارک ہو یوسف علی صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہے۔ آپ راشد علی کو صبح دفتر بھیج دیں، البتہ اسے کہہ دیں کہ وہ آئندہ غلطی نہ کرے۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ سلیمان صاحب، آپ تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ یوسف علی نے سلیمان کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ صبح ضرور راشد علی کو دفتر بھیجیں تاکہ اس کی نوکری بحال ہو جائے۔ سلیمان نے ہاتھ چھوڑاتے ہوئے کہا تو یوسف علی تیزی سے اٹھا اور ایک لحاظ سے دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سلیمان اٹھ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سلیمان بول رہا ہوں، سلیمان نے کہا۔ کیا ہوا سلیمان؟ کیا عمران کے ڈیڈی نے بات کی ہے؟ دوسری طرف سے عمران کی اماں بی نے کہا اور سلیمان نے انہیں راشد علی کی نوکری بحال ہونے کی بات بتا دی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ان لوگوں پر مہربانی کر دی۔ ویسے اگر یہ ضرورت مند ہے تو تم کوٹھی پر آ کر مجھ سے رقم لے جاؤ تاکہ یہ اپنا قرضہ اتار سکیں، عمران کی اماں بی نے کہا۔ وہ امداد نہیں لیں گے بڑی بیگم صاحبہ، انتہائی شریف اور باغیرت لوگ ہیں، سلیمان نے کہا۔ تم مجھے ساتھ لے جاؤ، میں خود ان کے گھر جا کر ان کے بیٹے کی نوکری بحال ہونے کی مبارکباد دوں گی اور اسی بہانے انہیں رقم بھی دے آؤں گی۔ تم سے واقعی وہ نہیں لیں گے لیکن ان کی مدد ضرور ہونی چاہیے، عمران کی اماں بی نے کہا۔ ٹھیک ہے بڑی بیگم صاحبہ، میں آج رات مسجد میں باتوں میں ان سے پوچھ لوں گا کہ ان پر کتنا قرضہ ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں، سلیمان نے کہا۔ قرضے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اس لیے ان کی امداد ضرور ہونی چاہیے۔ تم کل آ کر مجھے ساتھ لے جانا، عمران کی اماں بی نے کہا۔ جی بہتر بڑی بیگم صاحبہ، سلیمان نے جواب دیا اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر ابھی وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر آیا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے عمران اندر داخل ہوا۔ ارے تم کچن کی بجائے ڈرائنگ روم میں، کیا مطلب؟ کیا تمہارا تبادلہ ہو گیا ہے؟ عمران نے دروازہ بند کر کے آگے بڑھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک شریف آدمی آیا تھا، میں نے اسے یہاں بٹھا کر چائے پلائی ہے اور بڑی بیگم صاحبہ کے ذریعے ان کا کام بھی کر دیا ہے، وہ ابھی واپس گیا ہے، سلیمان نے خلاف معمول انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ایک منٹ، یہ بتاؤ کتنا کمیشن ملا ہے؟ عمران نے کہا۔ ظاہر ہے اماں بی کا نام درمیان میں آنے سے وہ یہی سمجھا تھا کہ سلیمان نے اماں بی کو کہہ کر اسے کوئی بھاری رقم دلائی ہوگی، کیونکہ اسے اماں بی کی عادت معلوم تھی۔ انہیں اگر معلوم ہو جاتا کہ کسی کو امداد کی ضرورت ہے تو پھر وہ انتہائی بے چین ہو جاتی تھی اور اس وقت تک انہیں چین نہ آتا تھا جب تک وہ اس کی مدد نہ کر دیتی۔ نیکی کے کام میں کوئی کمیشن نہیں ہوا کرتا صاحب، اس کے بیٹے کو بڑے صاحب نے نوکری سے نکال دیا تھا، میں نے بڑی بیگم صاحبہ کو کہہ کر اسے دوبارہ بحال کرا دیا ہے، سلیمان نے کہا۔ لیکن اماں بھی تو ڈیڈی کے دفتری معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتی، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ سلیمان کہے اور وہ مداخلت نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں آپ کہتے تو یقیناً مداخلت نہ ہوتی،
سلیمان نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا اور اکڑے ہوئے انداز میں کچن کی طرف بڑھ گیا اور عمران مسکراتا ہوا سٹنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سلیمان نے فلاسک سے چائے ایک پیالی میں ڈالی اور پھر پیالی اٹھائے وہ سٹنگ روم میں آ گیا۔ اس نے پیالی عمران کے سامنے رکھ دیا اور واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ عمران نے اسے آواز دی۔ جی صاحب، سلیمان نے مڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تو بتاؤ کیا مسئلہ تھا؟ عمران نے کہا تو سلیمان نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ او وہ ہمارے ہمسائے ہیں اور ہم ان کے حالات سے بے خبر ہیں۔ چلو میں تو مصروف رہتا ہوں، لیکن تمہیں تو ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کیا کرتے؟ سلیمان نے کہا۔ ظاہر ہے ان کی امداد کرتا، اور کیا کرتا؟ عمران نے جواب دیا۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ کر دیجئے امداد، آپ کا ہاتھ تو نہیں روکا کسی نے؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سیاہ کوٹ میں 10,000 روپے موجود ہیں، نکال لو اور کسی بہانے انہیں دے دو۔ عمران نے کہا۔ یہ کب کی بات ہے؟ سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کب کی بات کا کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر کہا۔ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، تو اس وقت وہاں واقعی 10,000 روپے موجود تھے، لیکن وہ بجلی کے بل میں خرچ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے رکھے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، سلیمان نے جواب دیا۔ لیکن بجلی کے بل کی تو تم نے مجھ سے علیحدہ رقم لی تھی، کیوں؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ تو فلیٹ کے بل کے لیے رقم لی تھی آپ سے، سلیمان نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا فلیٹ کے علاوہ بھی کسی اور جگہ کا بجلی کا بل بھرا جاتا ہے؟ عمران نے کہا تو سلیمان نے بے اختیار ایک طویل سانس لی۔ ایک تو آپ کی یادداشت بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ گزشتہ 6 ماہ سے آپ ایک بیوہ کے گھر کا بجلی اور گیس کا بل بھی ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج اس طرح انجان بن کر پوچھ رہے ہیں؟ سلیمان نے کہا۔ او واقعی مجھے خیال نہیں رہا تھا، آئی ایم سوری۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ اماں بھی سے رقم لے لو، اب میرے پاس تو مزید رقم نہیں ہے۔ عمران نے کہا۔ وہ تو کل خود ان کے گھر جا رہی ہیں، ان کے بیٹے کی نوکری بحال ہونے کی مبارکباد دینے اور مٹھائی کے ساتھ انہیں رقم دینے۔ سلیمان نے کہا تو عمران کا چہرہ یک لخت جگمگا اٹھا۔ بہت خوب، ٹھیک ہے، عمران نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ سلیمان واپس جاتا، کال بیل کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اب کون آ گیا ہے؟ سلیمان نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ سلیمان نے کہا۔ یوسف علی ہوں سلیمان صاحب، دروازہ کھولے۔ دوسری طرف سے یوسف علی کی آواز سنائی دی تو سلیمان نے دروازہ کھول دیا، اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ یوسف علی کے ساتھ ایک نوجوان بھی کھڑا تھا۔ یوسف علی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے راشد علی، آپ نے ہم پر جو احسان کیا ہے وہ ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے، ہم یہ مٹھائی لائے ہیں۔ یوسف علی نے کہا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال عمران صاحب آ گئے ہیں، آپ یہ مٹھائی انہیں دے دیں، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، یوسف علی نے کہا، اور پھر سلیمان انہیں اپنے ساتھ لے کر سٹنگ روم میں آ گیا تو عمران انہیں اٹھ کر ملا۔ اس نے یوسف علی اور راشد علی کو انتہائی خلوص بھرے لہجے میں مبارکباد دی۔ راشد صاحب، آپ نے کیا غلطی کی تھی کہ ڈیڈی نے اس قدر سخت ایکشن لے لیا، ورنہ عام حالات میں تو وہ اس قدر سخت اقدام نہیں اٹھاتے؟ اچانک عمران نے راشد علی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ جناب، کسی غیر ملکی مجرم گوفرے نکولس کے بارے میں رپورٹ تھی جو وزارت داخلہ کو بھجوائی جانی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے گوفرے کی جگہ جیفرے ٹائپ کر دیا، اور رپورٹ وزارت داخلہ کو چلی گئی، جہاں سے اعتراض لگا کر اسے واپس کیا گیا تو بڑے صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے مجھے فوری طور پر برطرف کر دیا۔ راشد علی نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ لیکن انٹیلیجنس بیورو تو غیر ملکی مجرموں کے سلسلے میں کام نہیں کرتی، عمران نے کہا۔ مجھے تو نہیں معلوم جناب، مجھ سے تو نام غلط ٹائپ ہو گیا تھا، راشد علی نے جواب دیا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے چائے کا سامان ٹرالی میں رکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی مٹھائی کی پلیٹ اور اسنیکس کی پلیٹ بھی موجود تھی، اور عمران نے سلیمان کو بھی ساتھ شامل کر دیا۔
टेली फोन की घंटी बजते ही कमरे में कुर्सी पर नीम दराज नौजवान ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर न सिर्फ सीधा होकर बैठ गया बल्कि उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मास्टर बोल रहा हूँ, नौजवान ने सपाट लहजे में कहा। स्पेशल कॉल। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो नौजवान बेख्तियार चौंक पड़ा और उसने जल्दी से रिसीवर रखा और फिर कुर्सी से उठकर वो सामने दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसके निचले खाने के अंदर बने हुए एक खुफिया खाने से उसने सुर्ख रंग का एक फ़ोन पीस उठाकर खाना बंद किया और फ़ोन पीस उठाए वो वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने फ़ोन पीस को ऑन करके सामने मौजूद मेज़ पर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। थोड़ी देर बाद सुर्ख रंग के फ़ोन से हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी तो नौजवान ने तेज़ी से हाथ बढ़ाकर फ़ोन पीस उठाया और उसका एक बटन प्रेस कर दिया। SS1 कॉलिंग। फ़ोन पीस से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। SS11 अटेंडिंग यू। नौजवान ने मुअद्दिबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। SS11, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरी तरफ से पूछा गया। मेरा नाम राहील है, नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। असल नाम बताओ, दूसरी तरफ से कहा गया। शंकर दास, नौजवान ने जवाब दिया। ओके, अब सुनो। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की हवालात में एक कॉमन नजात आदमी मौजूद है। उसका नाम गोफ्रे निकोलस है। उसे रात को जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा और तुमने उसे जेल मुंतकिल होने से पहले हलाक करना है, दूसरी तरफ से कहा गया। उसका हुलिया? शंकर दास ने कहा। वहाँ एक ही कारमन नजात कैदी है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि उसे किसने हलाक किया है, दूसरी तरफ से कहा गया। ऐसा ही होगा बॉस, नौजवान ने कहा। काम होने के बाद फौरन रिपोर्ट देना, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही फ़ोन से एक बार फिर सीटी की आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई तो नौजवान ने फ़ोन पीस ऑफ किया और उसे उठाकर वो दोबारा अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर उसके निचले खाने के अंदर बने हुए खुफिया खाने में फ़ोन पीस रखा और फिर खुफिया खाना बंद करके उसने अलमारी बंद की और फिर मुड़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो उसका लिबास बदल चुका था। फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार उस रिहायशी प्लाजा के मेन गेट से निकलकर सड़क पर दौड़ती हुई तेज़ी से सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ये दोपहर का वक्त था। थोड़ी देर बाद कार सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर के मेन गेट से गुजरकर आगे बढ़ती चली गई। काफ़ी आगे जाकर उसने कार एक पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो मुड़ा और दोबारा सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ बढ़ने लगा, जिसके इख्तिताम पर एक चौड़ी गली थी जो आगे जाकर बंद हो जाती थी। गली खाली थी लेकिन शंकर दास बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। उसका अंदाज ऐसे था जैसे वो अक्सर यहाँ आता जाता रहता हो। गली के इख्तिताम पर दीवार थी लेकिन उसके साथ ही लोहे का एक दरवाज़ा था। शंकर दास ने इस दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजे में से एक छोटी सी खिड़की खुल गई और दूसरी तरफ से कोई उधर देख रहा था। मैं राहील हूँ, 2000 कमा लो, सिर्फ जीटा से मिलना है, शंकर दास ने मुस्कुराते हुए कहा तो न सिर्फ खिड़की बंद हो गई बल्कि चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक बावर्दी नौजवान सामने आ गया। रकम निकालो, बावर्दी नौजवान ने आहिस्ता से कहा तो शंकर दास ने जेब से 2 बड़ी मालियत के नोट निकालकर उस नौजवान के हाथ पर रख दिए। 1 घंटे के अंदर वापस आ जाना, लंच टाइम के बाद तुम यहाँ नहीं रह सकते, नौजवान ने एक तरफ हटते हुए कहा। फिक्र मत करो, मैं पहले आ जाऊंगा, शंकर दास ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। ये एक छोटी सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था। उसने दरवाज़ा खोला तो दूसरी तरफ एक यू टाइप इमारत थी जिसमें कमरे बने हुए थे। शंकर दास इस इमारत की तरफ बढ़ गया और फिर उसने एक कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। राहील हूँ जीटा, दरवाज़ा खोलो, शंकर दास ने कहा तो दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुल गया। सामने एक नौजवान मकामी लड़की मौजूद थी। वो राहील को देखकर तेज़ी से एक तरफ हट गई। क्या हुआ, इस वक्त क्यों आए हो? जीटा ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक छोटा सा काम है, 10,000 रुपये तुम्हें मिल सकते हैं, शंकर दास ने दरवाज़ा बंद करके आहिस्ता से कहा और साथ ही जेब से नोटों की गड्डी निकालकर उसमें से 10 नोट अलहदा करके जीटा के हाथ पर रख दिए।
ओ क्या काम है, जल्दी बताओ, अभी कोई आ जाएगा। जीटा ने जल्दी से नोट इकट्ठे करके अपनी जैकेट की जेब में डालते हुए कहा। आ जाएगा तो क्या हुआ, उन्हें मालूम है कि राहिल और जीटा शादी करने वाले हैं और हम यहाँ अक्सर मिलते ही रहते हैं। शंकरदास ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ नहीं, नया हेड क्लर्क बेहद सख्त है, तुम काम बताओ, जीटा ने कहा। हवालात में एक कारमन नजात गैर मुल्की गोफरे निकोलस कैद है, उससे 2 बातें पूछनी हैं, राहिल ने कहा। लेकिन फिर पहरेदारों को भी रकम देना होगी, जीटा ने कहा। इसीलिए तो गड्डी लेकर आया हूँ, शंकरदास ने जवाब दिया। ओके आओ, जीटा ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शंकरदास उसके पीछे था। इस इमारत से निकलकर वो एक दूसरी इमारत की तरफ बढ़ने लगे जिसके गिर्द बाकायदा 4 दीवारी थी और उसका दरवाज़ा बंद था। जीटा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खुल गया। वहाँ एक बावर्दी दरबान मौजूद था। ओ तुम जीटा और राहिल, उस दरबान ने कहा। उसी लम्हे राहिल ने जेब से एक बड़े मालियत का नोट निकालकर दरबान के हाथ पर रख दिया। सिर्फ 2 बातें करनी हैं एक कैदी से, शंकरदास ने आहिस्ता से कहा। जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, वक्फा ख़त्म होने वाला है। दरबान ने एक तरफ हटते हुए कहा तो राहिल और जीटा दोनों तेज़ी से अंदर दाखिल हुए तो दरबान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर एक खुला सहन था जिसके सामने एक बरामदा था। बरामदे में एक और दरवाज़ा था जो बंद था। जीटा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खुला और एक नौजवान दरबान सामने खड़ा नजर आया। और फिर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, राहिल ने 2 बड़ी मालियत के नोट जेब से निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। कारमन नजात कैदी से 2 बातें करनी हैं और बस, शंकरदास ने कहा तो दरबान सर हिलाता हुआ साइड पर हो गया। उधर बाईं तरफ वाली बैरकों में है, जल्दी करो, लंच का वक्फा ख़त्म हो गया तो कोई भी आ सकता है, दरबान ने कहा और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। आओ जीटा, शंकरदास ने कहा और तेज़ी से बाईं तरफ को मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो एक बंद दीवार की साइड से दीवार की दूसरी तरफ गए तो वहाँ एक छोटा सा कमरा था जिसके सामने के रुख लोहे की सलाखें थीं। अंदर एक कारमेन नजात आदमी बैठा हुआ था। उसकी नज़रें शंकरदास और जीटा पर जमी हुई थीं और उसकी आंखों में हैरत नुमायाँ थी। तुम्हारा नाम गोफरे निकोलस है, शंकरदास ने उससे मुखातिब होते हुए कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो, गोफरे निकोलस ने उठकर खड़े होते हुए कहा। मेरा ताल्लुक कारमन सफारत खाने से है, आगे आओ जल्दी, शंकरदास ने कहा। उसका एक हाथ कोट की जेब में था। कारमन नजात आदमी तेजी से आगे बढ़ा और फिर वो जैसे ही सलाखों के करीब आया, शंकरदास का हाथ तेजी से कोट की जेब से बाहर आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा जदीद साख्त का साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल मौजूद था। इससे पहले कि जीटा या गोफरे निकोलस कुछ समझते, शंकरदास ने हाथ सीधा किया और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही गोफरे निकोलस चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। ये क्या किया तुमने, जीटा ने तेजी से साइड पर हटते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन शंकरदास का हाथ तेजी से घूमा और दूसरे लम्हे एक बार फिर तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही जीटा भी चीखती हुई पुश्त के बल नीचे जा गिरी। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, दूर से दरबान की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। शायद वो कैदी और जीटा की चीखें सुनकर चौंका था। शंकरदास फर्श पर तड़पती हुई जीटा को फलांग कर आगे बढ़ा और फिर जैसे ही वो दीवार की साइड से बाहर आया, उसकी उंगली एक बार फिर हरकत में आई और सामने से दौड़कर आता हुआ नौजवान दरबान भी चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा और तड़पने लगा। शंकरदास दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने बाहर निकलकर खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वो तेज तेज कदम उठाता उस तरफ को बढ़ता चला गया जिधर से वो आया था। चूँकि लंच का वक्फा था और यहाँ के सारे अफसर कैंटीन पर चले गए थे, इसलिए वो बगैर किसी की नज़रों में आए बैरूनी दरवाजे पर पहुँच गया। मिल लिया जीटा से, वहाँ मौजूद दरबान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, शंकरदास ने कहा और उसके साथ ही उसका हाथ कोट की जेब से बाहर आया और फिर इससे पहले कि दरबान संभलता, तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ वो भी चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा और तड़पने लगा। शंकरदास ने दरवाज़ा खोला और फिर बाहर निकलकर वो एक लिहाज से दौड़ता हुआ सड़क की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार वापस उस रिहायशी प्लाजा की तरफ दौड़ी चली जा रही थी जहाँ उसकी रिहाइश थी। थोड़ी देर बाद
وہ واپس اپنے رہائشی فلیٹ میں پہنچ گیا تو دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے اس الماری کی طرف بڑھا جس میں اسپیشل فون موجود تھا۔ اس نے خفیہ خانے سے فون باہر نکالا اور اسے آن کر کے اس نے یکے بعد دیگرے کئی بٹن دبائے اور اسے لے کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد فون میں سے سیٹی کی آواز سنائی دی۔ SS11 کالنگ۔ شنکر داس نے ایک بٹن پریس کرتے ہوئے کہا۔ SS1 اٹینڈنگ یو۔ کیا رپورٹ ہے؟ فون میں سے بھاری سی آواز سنائی دی۔ مشن مکمل ہو گیا ہے۔ کارمن نجات قیدی گوفرے نکولس کو دوسروں کے ساتھ ہی ہلاک کر دیا گیا ہے، شنکر داس نے کہا۔ تفصیلی رپورٹ دو، دوسری طرف سے کہا گیا تو شنکر داس نے رہائشی پلازا سے نکل کر اور پھر واپس آنے تک کی پوری تفصیل بتا دی۔ تم اپنے اصلی حلیے میں گئے تھے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس باس، ورنہ مجھے اندر ہی کوئی نہ داخل ہونے دیتا، اس لیے تو مجھے وہاں سے واپسی پر زیٹا کو بھی ہلاک کرنا پڑا اور دربانوں کو بھی، شنکر داس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مجبوری سمجھ گیا ہوں، اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شنکر داس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون آف کیا اور پھر اسے اٹھا کر وہ دوبارہ الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔